جن کے اکرام میں جن و انس و ملائکہ سب ہاتھ باندھے انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امت کی ماؤں کی ناظرین اسی عظیم ترین صف میں ایک ماں کا ذکر پاک کرتے ہیں جو شہزادی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہم شیرہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو زوجہ ہیں کائنات کے تاجور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو حجرہ محبوب خدا کی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حجرہ محبوب خدا کی رونق بنی، جو سرور دو جہاں کی عصمت بنی، جو زینت کائنات کی زینت بنی، جن کا در مومنین کی عقیدتوں کا مرکز بنا، جن کا گھر پاکی و طہارت کا مظہر بنا، یعنی اس کائنات کی معراج در مصطفیٰ ہے تو جن کا گھر، جن کا در مصطفیٰ بنا، جن کی چوکھٹ زمین و آسمان والوں کے لیے احترام گاہ بنی، جن کا وجود پاک یقیناً اتنا بلند اور اتنا عالی ہے کہ جن کے وجود پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اکرام کی لڑی میں پرو کر عزت و احترام کی اعلیٰ ترین منزلوں پر بیان فرمایا، جن کی ہستی کل مومنین مومنات کے لیے ممتا کی چھاؤں بنی، جو تکریم و توقیر کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوئیں کہ حرم نبوی کی زینت بنی، جو بھروسے اور اعتماد کے اس عالی منصب کے لیے چنی گئیں کہ کائنات کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بنی، جن کو امام الانبیاء کے نورانی صبح و شام نصیب ہوئے، جن کو محبوب رب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے اعلیٰ ترین لمحات نصیب ہوئے، جن کا انتخاب محبوب خدا کے لیے خود خدا نے فرمایا، جن کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند فرمایا۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کے مراتب کا کیا ہی بیان ہو، یا آپ سلام اللہ علیہ ان خوش نصیب ترین اور سعادت مند ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کو قرآن نے السابقون الاولون کا خطاب دیا، جو کردار کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز تھی، جو پیکر اخلاص تھی، ایمان و ایقان میں مکمل طور پہ پختہ تھیں، زہد و ریاضت میں ہمتن سرگرم رہتی تھیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریق تھیں، وفا شعار تھیں، اطاعت گزار تھیں، شب بیدار تھیں، کثرت سے روزے رکھنے والی تھیں اور احکام دین کی بجاوری میں پورا اہتمام کرنے والی تھیں، سخاوت کا در تھیں اور علوم کا گھر تھیں۔ ناظرین کرام، چونکہ نقطہ آفرینی، زور بیان اور فصاحت و بلاغت آپ سلام اللہ علیہ کی ہستی کے خاص اوصاف تھے، لہذا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سلام اللہ علیہ کو لکھنے پڑھنے کی خود تعلیم دلوائی۔ اچھا، یہاں پہ میں رک کے ذرا کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ بات ہے ناظرین کہ آج جتنے بھی متجددین ہیں خاص طور پہ یا لبرلز جن کو آپ کہہ لیجئے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے صاحب بنیادی طور پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ اور دیگر خواتین اسلام کو ان کے ٹیلنٹ اور ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے تعلیم اور دیگر شعبوں میں نہ صرف مواقع فراہم کیے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کو انہینس بھی کیا، ان کو موٹیویٹ بھی کیا، اور یہ بتلا دیا رہتی دنیا تک کہ دین اسلام بنیادی طور پر کج فہمی یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ذہنی کجی پر جو ہے بلیو نہیں کرتا۔ دین اسلام کنزرویٹو نہیں ہے بلکہ دین اسلام سرٹن باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے عورت کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا مکمل موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ازواج مطہرات کے ساتھ کر کے بتلایا صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ میں ایک تو اعتماد بہت قائم ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور کیا منوایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سلام اللہ علیہ بڑے انہماک سے اور بڑے توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سنا کرتی تھیں، انہیں سمجھتی تھیں، انہیں دل و دماغ میں محفوظ کر لیا کرتی تھیں۔ یعنی یوں کہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قول کو آپ بنیادی طور پہ کسٹوڈین بن کے اپنے دماغ کے اندر، اپنے قلب کے اندر محفوظ کر لیتی۔ اور بات یہ ہے کہ آپ چونکہ نقطہ سنج بھی تھیں اور نقطہ آفری بھی تھیں، اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا تھا تو اور کوئی خیال اگر ابھرتا تھا یا کوئی اشکال پیدا ہوتا تو اسے رفع کرنے میں آپ تاخیر نہ لگاتی تھیں بلکہ اسے سمجھنے کے لیے اس کی تہ تک پہنچتی تھیں اور فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
اس خیال کو، اس اشکال کو پیش کر دیا کرتی تھیں تاکہ وضاحت ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ بلکہ میں دوسرا اگر جملہ ادا کروں کہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ امت پر ہماری ماں کا یہ احسان ہے کہ جتنے ابہامات تھے، جتنے اشکالات تھے، آپ نے ان کو دور کیا اور امت پر یہ ایک بہت بڑا احسان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے سوالات کو بہت تحمل سے سنا کرتے تھے اور ان کو جوابات بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرٹن باؤنڈریز میں عورتوں کو سوال کرنے کی بھی اور عورتوں کو بولنے کی بھی آزادی دی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی ہستی اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہیے صاحب کہ جن کو کثرت سے روزہ رکھنے والی اور راتوں کو قیام کرنے والی کا اعزاز خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، جن کو یہ اعزاز ملا اور جن کو یہ عظیم ترین یوں کہہ لیجئے رفت عطا ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے تحریری اوراق آپ کے حوالے کیے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کسٹوڈین بنی اس کلام کی جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ یعنی آج قرآن پاک، مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے، جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت پڑھتے ہیں اور صبح قیامت تک پڑھتے رہیں گے، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے وہ نارتھ ہو، چاہے وہ ساؤتھ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی آئیڈیالوجی سے وہ تعلق رکھتا ہو، اللہ کے اس کلام کی کسٹوڈین ہماری ماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ بنی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر مسلمان جو اس وقت موجود ہے یا قیامت تک آئے گا، وہ آپ کے احسان و تلے دبا رہے گا، جو کہ